علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ ناول یار دیوانے، رائٹر ضلع ظفر، قسط نمبر 14۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا۔ وہ خالی تھا۔ اوہ، یہ تو خالی ہے، اسے بھر کر لاتی ہوں، اس نے دل میں سوچا، اور بیڈ سے نیچے اتری۔ نیچے اتر کر وہ پیروں میں چپل پہن رہی تھی جب ہی اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب پڑی۔ حیرت کا شدید جھٹکا اسے لگا تھا۔ مما کہاں گئیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اپنی مما کے ساتھ سوتی تھی۔ اس نے باتھ روم میں جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مما اس وقت کہاں چلی گئی؟ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ پریشانی سے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نیچے والے فلور میں روشنی کی ایک لکیر کہیں سے داخل ہو رہی تھی۔ ماما، اس نے پکارا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، لیکن ہمت کر کے نیچے والے فلور پر آئی۔ وہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں تو لائٹ بند کر کے سوئی تھی، پھر کس نے؟ لگتا ہے ماما یہاں ہے، اس نے دل میں سوچا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دروازے کے پاس آ کر اس کے قدم تھامے تھے کیونکہ کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں رک گئی اور آوازوں پر غور کرنے لگی۔ اب ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں؟ کیپٹن رضا کی پر امید آواز آئی۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہاں البتہ میرا وہ مشن پورا ہو گیا ہے، جو دوسرے مشن تک میں فارغ ہوں۔ جواب میں جو آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، اس نے رشنا کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ آواز اس کے بابا کی تھی، وہی باپ جسے پچھلے 10 سالوں سے سب مردہ کہتے تھے۔ وہ دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ہم نے رشنا کو ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آپ مر چکے ہیں۔ اب کہ رشنا کی ماما کی آواز آئی تھی۔ صحیح کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے کسی بھی دشمن کو یہ خبر ہو کہ میں زندہ ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ حسن، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی، رشنا بیگم کی آواز آئی۔ صرف وہی ہوگی، آپ نہیں ہوئی مجھ سے مل کر خوش؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ بابا، ہم سب نے اسے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ زندہ نہیں ہیں، رضا نے کہا۔ بالکل صحیح کیا، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اسی وقت رشنا نے دھڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر پڑی۔ رشنا بیٹا، تم جاگ رہی ہو؟ رشنا بیگم نے پوچھا، پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بابا، اس نے بریگیڈیئر حسن کو مخاطب کیا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ 10 سال بابا، 10 سال بہت ہوتے ہیں کسی کا انتظار کرنے کے لیے۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ کی نظر میں میری اتنی سی بھی اہمیت نہیں تھی کہ آپ مجھے یہ بتا چلنے دیتے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا تھا مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کے دشمنوں کو بتا دوں گی؟ مجھ سے بابا، ایک 12 سال کی بچی سے خدشات تھے آپ کو۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ رضا آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن حسن صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چلے گئے تھے میں کتنے عرصے تک اسکول میں چھٹی ہونے پہ دروازے پر اس امید سے انتظار کیا کرتی تھی کہ آپ مجھے لینے آئیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے اہم دن آپ کے بغیر گزارے ہیں۔ میں نے اسکول پاس کیا، کالج اور پھر گریجویشن، کتنی بھی بار مجھے آپ کی ضرورت پڑی ہوگی اور آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ سب کو پتا تھا کہ آپ زندہ ہیں، پھر مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ مجھے کیوں جھوٹ بولا آپ سب نے؟ میں کیا آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بابا، نہیں تھی مجھے آپ سے یہ امید۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ کبھی واپس ہی نہ آتے، میں ساری زندگی گزار دیتی آپ کے انتظار میں۔ کم از کم مجھے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے مجھے سچ سے انجان رکھا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب دم سادھے کھڑے تھے۔ رشنا سے ان سب باتوں کی توقع کسی کو بھی نہ تھی۔ آج وہ کافی عرصے بعد اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ وہ من موجی ضرور تھا، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ نہیں تھا۔ وہ فیکٹری اس لیے نہیں جاتا تھا کہ پیچھے دادی اکیلی ہوں گی۔ وہ انہیں نوکروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ احساس کرنا جانتا تھا، بس باقی سب کی طرح اظہار نہیں کرتا تھا۔ اب چونکہ الینا آ گئی تھی تو دادی کی طرف سے وہ بے فکر ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ آفس جا رہا تھا۔ پہلے وہ آفس تبھی جاتا جب کسی کلائنٹ سے ڈیل کرنی ہوتی یا فیکٹری کے لیے کوئی مشین وغیرہ خریدنی ہوتی، لیکن آج سے اس نے روزانہ آفس جانے کا وعدہ کیا تھا۔ بال بنانے کے بعد اس نے پرفیوم کی آدھی بوتل خود پر اسپرے کی اور گھڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ اسی وقت الینا ہاتھ میں ایک ڈونگا لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے
بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس آئی۔ واہ کیا بات ہے بھائی، اس نے علی کو دیکھ کر ستائش سے کہا تو وہ مسکرایا۔ ایک کام کیوں نہیں کرتے، پانی وانی چھوڑو اور پرفیوم سے ہی نہانا شروع کر دو۔ وہ آخر علی کی ہی بہن تھی، بھگو پگو کر مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ کل اوپر والی ٹینکی میں بھروا دوں گا۔ مقابل بھی پھر علی تھا۔ ویسے اتنا چنگھاڑتا ہوا پرفیوم مار کر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، چڑیلیں عاشق ہو جاتی ہیں۔ علینا نے اسے ڈرانا چاہا۔ انسان کی بچیاں تو عاشق ہوئی نہیں، چڑیلیں کیا خاک ہوں گی۔ علی نے دکھ سے ہنکار بھرا۔ ہاں تو ایسی شکلوں پر چڑیلیں ہی عاشق ہوتی ہیں، انسان کی بچیاں اندھی تھوڑی ہیں۔ آج علی کو پتہ چلا تھا کہ اپنے ہی جیسے انسان کو ہرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے تمہارے لیے سوئیاں بنائی ہیں، تمہیں پسند ہے نا، گرم ہیں، آؤ جلدی سے کھا لو۔ وہ کہہ کر ڈونگی کے پاس گئی اور اس پر سے ڈھکن ہٹا کر اس میں ایک پلیٹ میں علی کے لیے سوئیاں نکالنے لگی۔ علی اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے اپنے بچپن میں پہنچ گیا تھا جب وہ صبح اسکول کے لیے تیار ہوا کرتا تھا اور اس کی امی ایسے ہی اس کے لیے سوئیاں تیار کر کے اس کے کمرے میں لاتی تھیں۔ علی تم تیار ہو گئے؟ چلو آؤ جلدی سے سوئیاں کھا لو، گرم گرم ہے، وہ اسے کہتی۔ امی آپ اتنے مزے کی سوئیاں بناتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ روز کھاؤں۔ وہ منہ میں سوئیوں سے بھرا چمچ رکھ کر بولتا تو وہ ہنس دیتی۔ اچھا اگر میں نہ رہی تو تمہیں سوئیاں بنا کر کون کھلائے گا، وہ پوچھتی۔ آپ مجھے ساری زندگی سوئیاں بنا کر کھلائیں گی، کہیں نہیں جا رہی آپ، وہ مزے سے کہتا۔ آج کتنے سال بعد اس کے لیے سوئیاں بنائی گئی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، لیکن علی کہتا تھا کہ بہن چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، وہ ماں کے برابر ہی ہوتی ہے۔ جب علینا ڈونگے میں سے اس کے لیے سوئیاں نکال رہی تھی تو ایک لمحے کو اسے ایسے لگا جیسے اس کی ماں سامنے کھڑی ہے۔ وہ بھی تو ہو ایسی ہی تھی۔ حالانکہ وہ آئمہ کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر ناک نقشے آئمہ کے ہی چرائے تھے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی آئمہ جیسی نیلے رنگ کی ہی تھیں۔ دیکھنے والے اسے آئمہ کی ہی بیٹی سمجھتے تھے اور وہ بھی خوشی خوشی علینا کو اپنی بیٹی بتاتی تھی، اور یہ بات علینا کی سگی ماں کو ناگوار گزرتی تھی۔ او ہیرو، کہاں گم ہو گئے؟ علینا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ میں سوچ رہا تھا کافی دنوں سے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی نہیں کھائی، اس نے کہتے ہوئے سوئیوں سے بھرا چمچ اپنے منہ میں رکھا تھا تو اس کی مٹھاس اس کے منہ میں گھل گئی۔ وہی ذائقہ، وہی خوشبو، وہی مٹھاس جو اس کی ماں کے ہاتھوں بنی سوئیوں میں ہوتی تھی۔ تو آج دوپہر کھانے میں تمہارے لیے بریانی بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار، کل رات کو میں نے دادی سے بھی بریانی کی فرمائش کی تھی تو کہنے لگی کہ اگلے ہفتے بناؤں گی۔ میں نے کہا علینا بنا دے گی، لیکن دادی نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، مطلب نہیں ہی ہوتا ہے۔ منہ بناتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دی۔ اور تم نے ہار مان لی؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ تمہارے بھائی کی صرف دادی کے آگے ہی نہیں چلتی، اور جہاں علی کی نہیں چلتی وہاں علینا کی چلتی ہے۔ علینا نے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ تو مطلب میری بریانی پکی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پکی، چلو اب جلدی سے سوئیاں ختم کرو۔ اس نے علی کے سر پر شپت لگائی۔ بڑا ہوں میں تم سے، علی نے اس سے آنکھیں دکھائیں۔ پتہ ہے، اس نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ایک اور شپت لگائی تو وہ خود بھی ہنس دیا۔ مجھے ان لوگ کا پتہ بتاؤ جو کہتے ہیں کہ سوتیلے رشتے میں کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کیے آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سفید پھولوں کا ایک گلدستہ تھامے وہ حیدر کے گھر آئی ہوئی تھی۔ روما سے مل کر اب وہ اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ نیلے لباس میں اس کی کان سی براؤن آنکھیں اور بھی زیادہ نازک لگ رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر فون پہ ماریا سے بات کر رہا تھا اور یہ بالکل اتفاق ہی تھا۔ کیا حالت بنا لیا تم نے اپنی، مجھے دیکھو، مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر، حیدر نے افسوس سے کہا۔ ماریا کل سے بخار میں تھی۔ اس کی اس دن والی حرکت پر صرف حنان ہی نہیں بلکہ حیدر بھی غصہ تھا، اس لیے اس نے خود سے ماریا کو فون نہیں کیا تھا بلکہ اسی نے حیدر کو کال کی تھی۔ نہیں ماریا، ایسی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ جو بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ سب انکل اور آنٹی کا کیا دھرا ہے۔ حیدر کی آواز نرم ہوئی۔ تم بہت اچھی ہو، کیوں اپنے آپ کو برا سمجھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں، میرے دل سے پوچھو، تم بہت پیاری لڑکی ہو، اور تم خود کو اکیلا مت سمجھو، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہ۔ بات کرتے حیدر کی نظر دروازے پر پتھر بنی کھڑی حریم پر پڑی تو اس کو بریک لگا۔ ماریا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون کاٹا۔ حریم تم کب آئی؟ اس نے حریم کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوشگواری سے کہا، جو کہ اس وقت ساکت کھڑی تھی۔ میں تو تم سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کے لیے معافی مانگنے آئی تھی۔ میں تو تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے جو بھی کہا تھا صرف غصے میں کہا تھا، کیونکہ میں حالات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے لیے وہ سب بہت جلدی تھا، وہ رک کر کہہ رہی تھی، کیونکہ شاید وہ رو رہی تھی۔ حیدر دم سادے کھڑا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی کہ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، میں روزانہ تمہارے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتی ہوں تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں صرف تمہیں سوچتی ہوں،
میں بھول گئی آذر کو یہ بتانا چاہتی کہ تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنستا دیکھ کر مجھے برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیدر صرف میرا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، میں چاہے اس سے لڑوں یا اسے برا بھلا کہوں وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ حیدر کی تو بولتی بند تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ سن رہا ہے وہ سب حریم نے کہا ہے۔ وہ بھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حریم کی دکھی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ لیکن میں غلط سوچتی تھی، تم میرے نئی ماریا کے ہو، تم نے اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ حیدر میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ نے روتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پکڑا گلدستہ وہیں زمین پر پھینکتی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حریم، حریم میری بات سنو، حیدر نے اسے پکارا مگر وہ تیز سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حریم ایسا کچھ نہیں ہے یار، تم کتنی بے وقوف ہو، اس نے آہستہ سے کہا اور زمین پر پڑا گلدستہ اٹھایا۔ حریم وہاں سے جا چکی تھی۔ میں تمہیں منا لوں گا، اس نے پھولوں کو سونگھتے ہوئے دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اداس سی پارک میں رکھی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تبھی آفس سے واپس آتے حمزہ کی نظریں اس پر پڑی۔ وہ گاڑی پارک کے باہر ہی روک کر اندر داخل ہوا۔ بہت سے بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ بلیک پینٹ شرٹ پر ڈارک براؤن شرٹ پہنے، براؤن کان سی آنکھوں والا وہ مرد ہر نگاہ کا مرکز تھا۔ رشنا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بینچ کے پاس پہنچ کر حمزہ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا واپس آ گئے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہی ہو، اس نے کہا۔ سبھی کو خبر ہو چکی تھی کہ بریگیڈیئر حسن واپس آ گئے ہیں۔ سوری اگر غلط پڑا ہو لفظ تو۔ نہیں ہوں میں خوش، اس نے غصے سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ پر کیوں؟ کیونکہ اس نے کل رات والی ساری باتیں حمزہ کو بتا دی۔ تم نے آدھی ادھوری بات سنی اور اپنے بابا کو اتنا سب کچھ کہہ دیا، حمزہ نے افسوس سے کہا تو وہ ساکت ہوئی۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ رشنا وہ اپنے گھر سے دور اتنے سالوں تک اکیلے کیسے رہے ہوں گے؟ تمہیں صرف اس بات کا دکھ ہے کہ سب کو ان کے زندہ ہونے کی خبر تھی سوائے تمہارے؟ اگر انہوں نے تمہیں انجان رکھا تھا تو یقین مانو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ اللہ کے بعد ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو کبھی آپ کا برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ تمہیں نہیں بتانے میں ہی تمہاری کوئی بھلائی ہوگی، اور تم نے جو اتنے سال تک انتظار کیا تھا، پھر تم کیسے اتنا برا سلوک کر گئی ان کے ساتھ؟ حمزہ کی باتیں اسے سمجھ آ رہی تھی۔ میں اب کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ جا کر ان سے معافی مانگو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے، حمزہ نے کہا، پھر اسے خدا حافظ کہتا واپس چلا گیا۔ اور وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ خاموش سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی چادر اتار کر بستر پر پھینکی ہی تھی کہ اس کی نظریں بیڈ پر پڑی ڈائری پر گئی۔ وہ حیران سی بیڈ پر بیٹھی ڈائری اٹھائی تو ڈائری کے نیچے ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ رشنا میری گڑیا، کیا تم جانتی ہو میں ایک بہت ہی اصول پسند، سنجیدہ اور مغرور انسان ہوا کرتا تھا۔ مجھے گھر سے بھی ہر چیز میرے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چاہیے ہوتی تھی۔ جب بھی میری ڈیوٹی کراچی میں ہوتی تھی، میں شام کو گھر واپس آتا تو گھر میں آنے کے بعد سوائے سلام کے اور کوئی بات نہ کرتا۔ پہلے میں یونیفارم چینج کرتا، کھانا کھاتا اور پھر رات کو چائے پیتے ہوئے گھر والوں سے صرف ضروری باتیں کر لیتا۔ میری اس روٹین میں میری شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہ آیا، حتیٰ کہ رضا اور ان کے آنے سے بھی نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے ایک حد میں رہ کر ہی بات کرتے تھے، وہ حد بھی میری بنائی ہوئی تھی۔ پھر تم آئی، تم نے آ کر مجھے بدل کر رکھ دیا۔ جب تم پیدا ہوئی تب میں کراچی سے باہر تھا۔ میں نے تمہیں تب دیکھا جب تم 7 ماہ کی تھی، چھوٹی سی گڑیا جیسی۔ میں تمہیں گود میں لے کر کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، اور پھر اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ میں جو کم بات کرتا تھا تمہارے ساتھ ہر وقت بولتا رہتا۔ میں نماز پڑھتا تو تم میری پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ میں آتا تو تم اپنے واکر میں میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچتا تو مجھے دیکھ کر خوشی چہکنے لگتی، اور میں جو کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا، تمہارے سامنے سارے اصول مجھے بھول جاتے تھے۔ میں انہی کپڑوں میں تمہارے پاس آتا، تمہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتا تو کبھی کندھے پر بٹھا لیتا، تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتا، کبھی فرش پر لیٹ جاتا تو تم اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے سر کی مالش کرتی۔ میں جو تمہاری ماں سے کم بات کیا کرتا، تمہارے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو رویہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اگر کل کو کوئی تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھے تو کیا میں برداشت کر پاؤں گا؟ رشنا بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور اس دن میں نے اپنے رویے کو تبدیل کر لیا۔ میں اس کے ساتھ ہنستا بھی تھا اور باقی دونوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ گھر کو گھر ہی رہنے دینا چاہیے، آرمی کا ٹریننگ سینٹر نہیں بنانا چاہیے۔ میری بیٹی کی محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا، اور تم کہتی ہو کہ میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں تمہاری۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
रचना की आंखों से एक आंसू निकलकर कागज़ पर गिरा था। उसने ख़त पढ़ना जारी रखा। फिर तुमने चलना सीखा। तुम हर 2 कदम पर गिर जाती और मैं तुम्हें उठा लिया करता था। और फिर जब तुमने बोलना सीखा, दुनिया की सारी बातें तुम्हारे पास मौजूद होती थीं। तुम अपनी मासूम ज़ुबान से मुझे दिन भर की रोदात सुनाती और मैं सुनता रहता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम पहली बार स्कूल गई थी। तुम क्लास की खिड़की से मुझे हाथ हिलाते रो पड़ी थी और मैं और अशना हंसते हुए तुम्हें तसल्ली दे रहे थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जब वतन को मेरी ज़रूरत थी। तब तुम 12 साल की थी। मैं अपनी 12 साल शहज़ादी की तस्वीर अपने जहन के पर्दे में महफूज किए घर से निकल पड़ा। ओन और रज़ा तो कैडिट अकेडमी में महफूज थे, पर मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती थी। कोई मेरे इरादे कमज़ोर करने के लिए तुम्हें नुकसान न पहुँचाए, मैं ये नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने यहाँ मशहूर करवा दिया कि मैं मर गया हूँ, ताकि अगर मेरा कोई दुश्मन हो तो वो यही समझे कि मैं मर चुका हूँ और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। रही बात यह कि बाकी सबको कैसे पता चला, तो बेटा ओन और रज़ा तो आर्मी में हैं, उन्हें मेरे बारे में पता चल ही जाना था। और तुम्हारी माँ, मेरी बेटी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह अनजान थी। काश के कल रात तुम पूरी बात सुन लेती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया? भला कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? मैंने 10 साल दयारे गैर में गुजारे हैं बेटी। तुमने यहाँ एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे सर पर पल पर पकड़ने जाने और गिरफ्तार हो जाने का डर रहता था। मैं मर जाऊँ परवाह नहीं, लेकिन कोई मुझसे मेरे मुल्क के राज ले ये मुझे गवारा नहीं। 10 साल में कितने ही रमज़ान, कितनी ईदें आई होंगी, लेकिन मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया। सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मेरे जहन में तुम्हारी बस एक ही तस्वीर थी, जिसे याद करते हुए मैं ये सोचता था कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई होगी और अब इतनी, इस साल तुमने स्कूल पास कर लिया होगा, इस साल ग्रेजुएशन। कभी सोचता कि तुम बड़ी होकर अपनी दादी जैसी होगी, तो कभी लगता कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल होगी। बस एक शबीहा थी जहन में तुम्हारी, उसी के सहारे 10 साल गुजार दिए। और जब मैं घर वापस आ रहा था तब इतना खुश था कि तुम सोच भी नहीं सकती। अपनी गुड़िया, अपनी शहज़ादी और अपनी लाडली बेटी से मिलने की खुशी ने मुझे फिर से जवान कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी बदगुमान होगी। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारे बाप से कहीं कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। फ़ुकत तुम्हारा कम नसीब बाप, कब लौट के आऊँ, तेरा प्यार मैं पाऊँ, रहवा तक दिया अखा सॉरी। रचना ने रोते हुए ख़त बंद किया और डायरी उठाई। डायरी के हर सफ़े पर रचना की तस्वीर चिपका थी। किसी में वो 2 दिन की थी, किसी तस्वीर में वो उनकी गोद में थी, कहीं वो उसे खाना खिला रहे थे, कहीं वो उनके कंधे पर चढ़ी हुई थी। वो उठी और दौड़ते हुए नीचे वाले फ्लोर पर उनके कमरे में गई, लेकिन कमरा खाली था। कहीं बाबा वापस तो नहीं चले गए? दिल में वहम ने सर उठाया। स्टडी रूम में आई तो वहीं बैठे थे, रॉकिंग चेयर की पुश्त से सर टिकाए, आंखें मूंदे बैठे थे। उसने सुख का सांस लिया और अगले ही लम्हे रोती उनके पास गई, उनके सामने फर्श पर बैठकर अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने रचना रोते हुए दिखी। इस बेटी की आंखों में आंसू, ये तो उनसे हरगिज़ नहीं चाहता। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे पुकारा, रचना। उसने सर उठाया। बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। वो हिचकियों से रो दी। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। उन्होंने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। चलो अब रोना नहीं, उन्होंने प्यार से कहा। अब तो आप कहीं नहीं जाएंगे ना? उसने पूछा। अगर वतन को मेरी ज़रूरत हुई तो ज़रूर जाऊँगा, उन्होंने प्यार से कहा। अब तुम्हें हंसाने के लिए क्या किया करें? रज़ा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। बाबा भैया की शादी करा दे, उसने रज़ा को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, उसने ढिठाई से कहा तो सब हंस दिए। चलो सब बाहर आओ, मैंने चाय बनाई है, अशना बेगम की आवाज़ आई। आज रचना को अपना घर मुकम्मल लगा था। अली घर में दाखिल हुआ तो बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। उसका दिल खुश हो गया। वो किचन में आया तो अलीना बिरयानी के कौरमे पर चावल फैला रही थी। जियो मेरी बहन, उसने खुशी से कहा। तुम चेंज कराओ जब तक मैं बिरयानी को दम पर रख दूँ। अलीना ने उसे देखकर कहा। दादी ने कुछ कहा नहीं। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए पूछा। दादी को अभी तक पता ही नहीं है कि घर में बिरयानी पकी है, क्योंकि वो सुबह से सम्मो फूफो के घर गई हुई हैं। उसने बताया तो अली ने निहायत ही बुरा सा मुँह बना लिया। सम फूफो उनकी सगी फूफो नहीं थी, बल्कि दर हकीकत वो उनकी कुछ भी ना लगती थी। एक बार रास्ते में मुर्तज़ा ने उन्हें चोरों से बचा लिया था, तब से मुर्तज़ा के मुँह बोली बहन बन गई थी। घर के हर मामलात में दखल अंदाजी करना, हर चीज़ से बेजा तनकीद करना उनका पसंदीदा मशगला था। इस पर से वो ज़ुबान की भी बहुत तेज़ थी। अली से तो उनकी वैसे भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो उन्हें रख कर जवाब देता था, और फिर वो जो फसाद बर्पा करती कि अल्लाह मान। उसके बाद अली को दादी से डांट पड़ती थी, और इस वजह से अली जब भी उनके घर पर देखता वापस मुड़ जाता। अच्छा जाओ अब चेंज करके आओ, उसने अली को वही जमे देख कर कहा।
کیا کروں، بریانی کی خوشبو جانے ہی نہیں دے رہی، وہ بے سے بولا تو علینا نے اسے گھورا۔ اچھا جا رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ علینا بریانی کو دم پر رکھ کر لاؤنج میں آئی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی، کہیں دادی نہ آ گئی ہوں۔ اس نے سوچا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ حنان کو امید نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھولے گی۔ کالے رنگ کے گھیردار فراق میں ملبوس علینا کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے، چوڑیاں اسے پسند تھی شاید۔ نیلی آنکھوں میں حنان کو دیکھ کر شرارت چمکی تھی۔ ارے مسٹر جذباتی تم، اس نے شریر مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ میرا نام حنان ہے، حنان نے تصحیح کی۔ اوکے مسٹر حنان جذباتی، کس سے ملنا ہے تمہیں؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ دوسروں کا نام بگاڑنا تم دونوں بہن بھائیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے کیا؟ حنان کو اس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ خیر تم اندر آؤ، علی اوپر اپنے کمرے میں، وہ بتاتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اندر جا سکے۔ حنان اوپر جانے لگا تھا جب علینا چیخی، ہائے اللہ میری بریانی! وہ 4G کی سپیڈ سے بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ اس کے پیچھے اس کے بچپنے پر حنان مسکراتا ہوا علی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے ارے خان صاحب آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی علی کے کمرے میں داخل ہوا تو علی نے نعرہ لگایا، نیچے بہن اوپر بھائی۔ حنان کو سچ میں اپنا آپ مظلوم لگنے لگا تھا۔ تم سے رات کے بارے میں پوچھنا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو رات کو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، حنان نے کہا۔ رات کو کہاں جانا ہے؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عمر ہمیں ریسٹورینٹ لے کے جا رہا ہے، بھول گیا کیا؟ اوہ ہاں میں بھول گیا تھا، وہ کہہ کر دراز میں کچھ تلاشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سگریٹ، اس نے جواب دیا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے مت پیا کر، حنان نے خفگی سے کہا۔ اور میں نے آپ کی سن لی، علی نے اسے چھیڑتے ہوئے دوسرا دراز کھولا تو پہلے تو حیران ہوا پھر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کیا دکھ گیا دراز میں؟ حنان نے اسے وہی جگہ دیکھ کر پوچھا۔ پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور دراز میں جھانکا۔ دراز پوری خالی تھی اور اس پہ ایک پرچی لگی ہوئی تھی، اس پر کالے رنگ کے مارکر سے جلی حرف میں لکھا ہوا تھا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ یہ کس نے کیا ہے؟ حنان نے پرچی نکال دے گا۔ ظاہر ہے علینا نے، لیکن میں بھی علی مرتضیٰ ہوں، میرے دماغ تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہ کہتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا اور ایک خفیہ دراز کھولنے لگا۔ اوہ تو تم نے یہاں بھی سگریٹ چھپا کر رکھی ہوئی ہے، حنان سمجھ گیا۔ خیر مجھے آئی ہیٹ سگریٹ، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا اس کا یہ کرنا۔ خیر کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کیا؟ بولتے بولتے علی اچھل پڑا۔ اب کیا ہوا؟ علی نے دراز سے ایک اور چٹ باہر نکالی، اس پر لکھا ہوا تھا، میں بھی علینا مرتضیٰ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقعی ہوں۔ پرچی پڑھ کر حنان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ علی وہ چٹ لے کر نیچے بھگا۔ علینا اٹھے ہوئے بریانی کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ علی نے پرچی اس کی آنکھ کے سامنے لہرائی۔ حنان بھی وہیں آ گیا تھا، اسے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنا تھا، اسے دیکھنا تھا کہ تیتر اور بٹیر کی اس لڑائی میں کون فاتح ٹھہرے گا۔ کاغذ ہے، علینا نے چہرے پر معصومیت سجا لی جیسے علی جانتا ہی نہ ہو۔ میری سگریٹ کہاں ہے؟ میں نے دے دی۔ کس کو دے دی؟ مجھے واپس لا کر دو فوراً۔ بھائی اب تو میں نے دے دی نا، اور جسے دی ہے وہ کل آئے گا تو تم کل لے لینا اس سے واپس۔ لیکن تم نے دی کس کو؟ مشل جاوید کے شوہر کو۔ کون مشل جاوید؟ جاوید مسیح کی بیوی۔ کون جاوید مسیح؟ وہ جھنجھلایا۔ محلے کا نیا جمعدار۔ تم نے جمعدار کو دے دی؟ علی کو صدمہ پہنچا جبکہ حنان کا چہرہ سب سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کسی بھی وقت کہکا لگا کر ہنسنے والا تھا۔ ہاں اور تم آئندہ اس گھر میں سگریٹ لائے نا تو میں ان سب کے ساتھ بھی وہی حشر کروں گی، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا اس کی دادی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اوہ شٹ، دادی آ گئی، علی نے پریشانی سے کہا۔ دادی کی نظریں بریانی پر پڑ گئی۔ ہائے یہ بریانی کس نے بنائی؟ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کڑی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دادی میں آپ کو بتاتی ہوں، علینا نے دادی کو مخاطب کیا، کل میرے خواب میں دادا آئے تھے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ دادی نے جلدی سے پوچھا۔ وہ یہی ادھر ہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا دادا کچھ کھانے کو لاؤں تو کہنے لگے نہیں بیٹا کھانا کھانے نہیں آیا، بس تمہاری دادی کو لینے آیا، انہیں بلا دو۔ اس کی بات سن کر دادی اچھل پڑی۔ ہائے ہائے مجھے کیوں لے جانے لگے؟ وہ اب بھی میری عمر ہی کیا ہے؟ دادی بیچاری تو پریشان ہو گئی، جبکہ باقی دونوں دم سادے علینا کی اس آسکر ایوارڈ جیت جانے والی ایکٹنگ دیکھ رہے تھے۔ اچھا گائز پلیز کنجوسی مت کیجیے گا، لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اوکے؟ وہی تو دادی، میں نے ان سے یہی کہا لیکن وہ آپ کو لے جانے پر بضد تھے، بڑی مشکلوں سے اس شرط پر مانے کہ آج تم اپنی دادی کو میری خواہش پر بریانی بنا کر کھلاؤ تاکہ انہیں یاد رہے کہ میں ان کا مرحوم شوہر انہیں جنت میں بڑا یاد کرتا ہے۔ علینا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو دادی نے آنسو پہنچے۔ ہائے کم بختوں، اگر بریانی بنا ہی لی تھی تو کوئی اور جھوٹ بول دیتے، میرے مرحوم شوہر پر کیوں الزام دھر رہے ہو؟ ان کی بات پر جہاں علینا کا منہ کھلا تھا وہیں علی اور حنان کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ اور تو کیا ہنس رہے ہیں، یہ سب تیرا
کیا دھرا؟ انہوں نے اپنی لاٹھی علی کے پاؤں پر ماری لیکن وہ ڈیٹھ بنا ہنستا رہا۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ دادی کو لاٹھی کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ ویل چیئر پر تھی، لیکن یہ لاٹھی نما چھوٹا ڈنڈا وہ علی کی بر وقت مرمت کرنے کے لیے رکھتی تھی۔ تم دونوں کچھ بھی کر لو، مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، چلو اب کھانا کھا لو سکون سے، وہ کہتی ہوئی بولی، وہاں سے چلی گئی۔ پتہ ہے خان صاحب، صبح کوئی کہہ رہا تھا کہ جہاں علی کی نہیں چلتی وہاں علینا کی چلتی ہے۔ علی نے مخاطب حنان کو کیا تھا لیکن چڑھایا اس نے علینا کو تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں، علینا کہتی علی کو مارنے لگی لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اب علی آگے آگے، علینا پیچھے پیچھے تھی۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، حنان نے ہنستے ہوئے کہا اور ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر باہر نکل گیا جو اب کشن سے ایک دوسرے کی دھلائی کرنے میں مصروف تھے۔ نہیں حریم، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، حیدر ایسا نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے اپنے سینے سے لگی روتی ہوئی حریم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ایسا کیا ہے، دیکھو اگر اس نے سچ مچ میں میری بہن کو دھوکہ دیا ہے نا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن ایک مرتبہ اس کی بھی پوری بات سننی چاہیے نا۔ حمزہ نے اس کا سر سہلایا۔ جاؤ پوچھ لو اس سے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ روتی اس سے الگ ہوئی۔ حمزہ کو دکھ ہوا، پتہ نہیں حریم کے نصیب میں اتنے آنسو کیوں تھے۔ اگلے ہی لمحے اسے شدید غصہ چڑھا تھا۔ حیدر کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بہن کو رلانے کی؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر حریم نے پوچھا۔ میں حیدر سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو میری بہن سے شادی کیوں کی؟ وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ حریم کو خوف محسوس ہوا۔ حمزہ غصے کا تیز تھا، حریم کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی تھا، کہیں وہ حیدر سے جھگڑنا نہ شروع کر دے۔ اب حریم کو صحیح معنوں میں فکر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف حمزہ حیدر کے گھر پہنچا جہاں ارسلان، علی اور حیدر گھر کے باہر ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ لوگ آج عمر کی طرف دی جانے والی دعوت میں ساتھ جا رہے تھے۔ حمزہ ان کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ حمزہ لاکھ غصے کا تیز تھا لیکن وہ اتنا جلالی نہیں تھا کہ پوری بات جانے بغیر ہی اس سے لڑ پڑتا۔ ہاں لیکن اس کے چہرے پر سختی ضرور تھی۔ کیا سب؟ وہ حیران ہوا۔ یہ ماریا کا کیا قصہ ہے؟ یار یہ سب علی کا آئیڈیا تھا، اسے سب سمجھ آ گیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دیکھو ہوا یہ کہ میرے نکاح سے پہلے حیدر نے اسے ساری بات بتا دی تو حمزہ ڈھیلا پڑا، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فضول میں غصہ دلا دیا مجھے۔ حمزہ نے اس کے پیٹھ پہ گھونسا جڑا۔ چل معاف کر دے، ایسا نہیں کرتے تو حریم نے ساری زندگی آذر کو نہیں بھولنا تھا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں یہ مشورہ نہ دیتا تو حریم نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ علی نے فخریہ کہا۔ ہاں تیری وجہ سے تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ حیدر نے اسے گھورا۔ ویسے علی کو کسی دن زہر دے کر مار دینا چاہیے، نہ رہے گا باز نہ بجے گی گھنٹی۔ آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ یہ ڈائیلاگ کس نے بولا ہوگا، تو پہلے اپنے محاورے درست کر لے لنگڑے۔ علی نے اسے لتاڑا۔ لڑکوں تیار ہو؟ عمر اور حنان بھی وہیں آ گئے۔ ہم تو تیار ہیں بھائی، خواتین کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ارسلان نے جواب دیا۔ کس نے کہا ہمارا اتا پتہ نہیں ہے؟ ہم بھی تیار ہیں۔ شفا کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو پانچوں وہیں تھی اور بالکل تیار تھی۔ حیدر نے دیکھا حریم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ چلو پھر نکلتے ہیں، ویسے علی تم علینا کو بھی لے آتے۔ عمر نے علی کو مخاطب کیا۔ نہیں یار، اسے اپنی دوست کے گھر جانا تھا اس لیے نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ باری باری سب گاڑی میں بیٹھتے گئے۔ کل 3 گاڑیاں نکلی تھی وہاں سے۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا سوائے حریم کے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ گھر سے اتنے غصے میں نکلا تھا پھر اب حیدر سے اتنا ہنس ہنس کر کیسے بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سی پٹی پڑھا دی ہے حیدر نے اسے، حریم نے دل میں سوچا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب پارکنگ میں آئے تو ثنا نے ارسلان سے گاڑی کی چابی لے لی۔ ہم سب لڑکیاں ایک ہی گاڑی میں جائیں گی، ثنا نے کہا۔ پہنچ کر بتا دینا۔ حمزہ کو فکر ہوئی۔ اگر صحیح سلامت پہنچ گئی تو ضرور بتائیں گے۔ علی کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو اسے بات اچھی کر لینی چاہیے۔ رشنا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اچھا روشن آرا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی نے پوچھا۔ چلو بحث ختم کرو اور گھر چلو۔ عمر نے بحث ختم کروائی۔ پھر تمام لڑکیاں ارسلان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں جو کہ ثنا ڈرائیو کر رہی تھی۔ حیدر، حمزہ اور ارسلان ایک ہی گاڑی میں تھے۔ جو حیدر کی تھی وہ لوگ بھی نکل گئے تھے۔ اب عمر، حنان اور علی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ بھی بس نکل ہی رہے تھے لیکن عمر کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا۔ عمر نیا ٹائر لگانے لگا جب ہی اس کی نظریں پارکنگ میں بیٹھے ایک بوڑھے فقیر پر پڑی جس کے کپڑے میلے کچیلے اور کہیں سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس فقیر کو دیکھنے لگا۔ تیری سگریٹ تو بند ہو گئی ہوگی۔ حنان اور علی عمر کی طرف متوجہ نہ تھے۔ ہاں نہ، علینا نے منع کر دیا سگریٹ پینے سے، اس نے منہ بنایا۔ اوہ تو راضی ہو گیا؟ حنان نے پوچھا۔ بوڑھے فقیر کی قریب کسی نے ہتھیلی میں بند ہوا خراب کھانا پھینکا۔ کھانا ہر طرف بکھر گیا۔ فقیر زمین میں بکھرے کھانے کی جانب بڑھا۔
کیسے نہ ہوتا راضی، ایک ہی تو بہن ہے میری اور وہ بھی اتنے عرصے سے بعد ملی ہے، مجھے اس کی نہیں سنوں گا تو کس کی سنوں گا؟ علی کے لہجے میں بہن کے لیے صرف محبت تھی۔ حنان کچھ کہنا چاہتا تبھی اس کی نظریں عمر پر پڑی جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس فقیر کے پاس جا رہا تھا۔ عمر، حنان نے اسے آواز دی پر وہ نہ رکا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ علی نے پوچھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے گئے۔ تب تک عمر اس فقیر کے پاس پہنچ چکا تھا جو زمین پر بکھرے چاولوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ عمر نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فقیر نے چونک کر سر اٹھایا اور عمر کو دیکھا۔ ابو! عمر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اس کے پاس آتے حنان اور علی کے قدم زنجیر کیے۔ فقیر نے اسے غور سے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ثناءشاہی کی رمق تک نہ تھی۔ وہ پھر سے چاولوں کی طرف متوجہ ہوا اور زمین پر پڑے چاولوں کو مٹھی میں بھر کر منہ میں ڈالنے لگا۔ عمر ہوش میں آیا۔ ابو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ عمر نے ان کے ہاتھ سے کھانا چھین کر دور پھینکا۔ کون ہو تم؟ فقیر نے پوچھا۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں عمر، اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ حنان اور علی ساکت کھڑے تھے۔ تم عمر میرے بیٹے ہو؟ عمر میرا بیٹا؟ بیٹا میرا تم؟ عمر! وہ بے ربط گفتگو کر رہے تھے لیکن وہ عمر کو پہچان گئے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔